ملحد بھائی سے عرض گزارش یہ ہے کہ اگر خدا کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے اور چھو لینے کی طاقت حاصل ہے تجھ میں تو مثال آرٹیفیشل انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں خدا نے انسان کو عقل عطا کی ہے، لیکن یہ عقل محدود ہے۔ جیسے اگر انسان کے علم عمل کو سمندر سے تشبیہ دی جائے تو اس سمندر میں انسان کا حصہ صرف ایک قطرہ کے برابر ہے۔ دوسری مثال، اگر پوری کائنات کو اللہ کی کامل عقل کہا جائے تو اس کائنات میں انسان کا حصہ کتنا ہوگا؟ بس اتنا جتنا ایک بیڈ، چارپائی یا انسان کی قبر، تابوت کی جگہ ہے۔ ملحد بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی محدود عقل عطا فرمائی ہے، اور آج 27/02/2026 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی انسان اپنی قلیل عقل سے اللہ کی ذات کو مکمل طور پر نہیں جان سکتا۔ انسانی عقل صرف محدود فہم اور ادراک تک مقید ہے، جبکہ اللہ کی ذات اس سے بالاتر اور لامحدود ہے۔ ملحد بھائی، آج تیرے دماغ کا جو وزن ہے، فرض کرو کہ یہ 1 پاؤ ہے، لیکن تیرے پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں تیرے وجود کی حقیقت کیا تھی؟ وہی دماغ جس کا وزن آج 1 پاؤ ہے، تیرے روحانی وجود کا مکمل حصہ تھا، کیونکہ اس وقت جسمانی وجود نہیں تھا۔ یعنی روح کا پورا وزن تیرے اس جوہن عقل دماغ میں سمٹا ہوا تھا، جو آج مادی جسم کے مقابلے میں معمولی سا محسوس ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ 100 کلو کا یہ بھاری بھرکم مادی جسم مٹی کا ڈھیر ہو کر اپنی اصل حیثیت کھو دیتا ہے، لیکن وہ اصل وجود روح جو اس جسم کو زندہ رکھتا تھا، وہ واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ طبی مشاہدات بتاتے ہیں کہ موت کے بعد جسمانی حرکت اور زندگی کی رمق کا ختم ہو جانا دراصل اس غیر مادی وجود روح کے الگ ہو جانے کی وجہ سے ہے، جس کے بغیر یہ 100 کلو کا مادی ڈھانچہ محض ایک بے معنی بوجھ رہ جاتا ہے۔ تیسری مثال، کائنات نے قادر مطلق کا ایک لفظ بھی پہلے نہیں سنا تھا، پھر ایک دن ہر شے نے کائنات کو وہ لفظ بتایا، اس کے بعد کائنات نے وہ لفظ بار بار سنا۔ اس لفظ کا نام ہے کان۔ یہ واحد لفظ ہے جس کے ذریعے فرمایا گیا کان فاون، یعنی ہو جا، اور ہو گئی کائنات۔ ملحد بھائی کو سمجھانے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ لفظ کان یعنی ہو جا وجود پیدا کرنے والا پہلا لفظ ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو قال عقل سے پہلے بھی تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کان کا قلیل لفظ کیا ہوگا؟ وہ لفظ وہ نہیں جو انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وجود کے آغاز یا انتہا سے بنتا ہو، بلکہ یہ لفظ خود قال عقل کا مختصر اظہار ہے۔ تو پھر ملحد بھائی، تم کیوں لوگوں کے دماغ، دل، علم اور حلم کی بنیاد پر لفظوں کے کھیل کھیل رہے ہو؟ بھائی ملحد، تم اللہ کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہو اور جانتے بھی ہو، جیسے چکور نامی پرندہ چاند کو پہچانتا ہے، روشنی دیکھتا ہے، پھر بھی چاند کی طرف اڑ کر اپنی جان کی بازی لگاتا ہے۔ جیسے ہرن اپنی خوشبو کے لیے دوڑتا ہے، کستوری کی طرف جاتا ہے اور اپنی زندگی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ملحد بھائی، اپنی عقل اور قلب میں جھانک کر تم بھی اللہ کو پا سکتے ہو۔ کسی جسمانی بیماری کی تشخیص کی بات کی جائے نا، تو وہاں ایک خاص قسم کی یعنی میتھس جیسی درستگی ہوتی ہے۔ ہاں ایک دم کیٹیگوریکل ہوتا ہے سب۔ بالکل، ہڈی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین اس ٹوٹی ہوئی سفید ہڈی کی لکیر کو کالی اسکرین پر واضح کر دیتی ہے، اور ڈاکٹر بس اس پر انگلی رکھ کر مسئلہ بتا دیتا ہے۔ صحیح، وہاں معاملہ بالکل صاف ہوتا ہے کہ ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں۔ لیکن جب ہم انسانی عقائد، کائنات کے وجود، انکار اور انسانی نفسیات کی پیچیدہ بھول بھلائیوں میں قدم رکھتے ہیں تو یہ ظاہری ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ ہم ایک ایسے دھندلے منظرنامے میں داخل ہو جاتے ہیں جسے سلجھانا کسی مشین کے بس کی بات نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری روایتی منطق اکثر دم توڑ دیتی ہے۔ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے خیالات کیسے جنم لے رہے ہیں، اس کو ناپنے کا کوئی میٹر تو موجود نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں ہے۔ تو یہ فکری الجھانوں کی وہ دنیا ہے جہاں چیزوں کو ہم صرف سفید اور سیاہ خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو اسی دھندلے منظرنامے کو سمجھنے کے لیے آج کی اس فکری نشست میں ہم مشہور مصنف
محمد شکور شاکر نمانا کی تحریروں اور ان کے مضامین کا ایک بہت ہی گہرا فلسفیانہ مطالعہ کرنے والے ہیں۔ اور ان تحریروں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف سطح پر نہیں ٹھہرتی، بلکہ انسانی سوچ کے ان تاریک کونوں تک جاتی ہیں جہاں عموماً لوگ جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ہاں، اور سننے والوں کو میں یہ بتاتی چلوں کہ آج ہمارا مقصد ان کے پچھلے حوالوں کو جوڑتے ہوئے نئے مضامین کو ڈیپلی ایکسپلین کرنا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی بھی کڑی اسکپ نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ ان کا پورا فلسفہ سمجھ آ سکے۔ لیکن اس سفر پر نکلنے سے پہلے ایک وضاحت ضروری ہے۔ ان تحریروں میں جو مذہبی، سیاسی یا عالمی اداروں کے حوالے ہیں، جیسے اقوام متحدہ، امریکہ یا جاوید اختر جیسی شخصیات کا ذکر، یہ سب مصنف محمد شکور شاکر نمانا کے اپنے خیالات اور دلائل ہیں۔ بالکل، ہمارا کام یہاں کسی فریق کی حمایت کرنا نہیں ہے۔ صحیح، ہم بس ان فلسفیانہ افکار کو دیانتداری سے سننے والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، بنا کوئی فیصلہ سنائیں۔ یہ ایک بہت متوازن نقطۂ آغاز ہے۔ تجزیے کا اصل حسن یہی ہے کہ ہم خیالات کو ان کی اصلی حالت میں سمجھیں اور یہ کھوج لگائیں کہ مصنف کفر، الحاد اور انسانی کائنات کو کس منفرد زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تو پھر شروعات اس سب سے بنیادی بحث سے کرتے ہیں جو وجود اور انکار کی منطق پر ہے۔ نمانا صاحب کی تحریروں میں یہ پوائنٹ بہت ابھر کر سامنے آتا ہے کہ جب ایک انسان خدا کے وجود پر سوال اٹھاتا ہے تو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر کیا ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ الحاد یعنی ایتھیزم کو کوئی جدید دور کا فکری انقلاب نہیں مانتے۔ اچھا، جی، ان کے نزدیک اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ وہ تاریخ اور فلسفے کو جوڑتے ہوئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس دن سے حضرت آدم زمین پر آئے، اسی دن سے شیطان کی صورت میں الحاد اور انکار بھی زمین پر موجود رہا ہے۔ یعنی انکار کرنا کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، لیکن یہاں جو بات واقعی غور طلب ہے وہ مصنف کا جوابی استدلال ہے۔ ملحد لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا اس لیے نہیں مانتے، تو مصنف بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ اگر صرف نہ دیکھنے کی بنیاد پر انکار ہے تو کیا کوئی ملحد ہمیں شیطان کو دکھا سکتا ہے؟ حیرت انگیز، یہ سوال تو اچانک بحث کا رخ ہی موڑ دیتا ہے نا؟ ہاں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی انسان چاہے وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو، محض اپنی طرف اشارہ کر کے یہ تسلیم نہیں کرنا چاہے گا کہ شیطان اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسے بھی گہری بات مصنف نے لفظوں کی نفسیات سے سمجھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم عام زبان میں ملحد کہتے ہیں وہ دراصل ملحق ہے۔ ایک منٹ، ملحق؟ اس لفظ کا مطلب تو کسی چیز سے جڑنے والا ہوتا ہے نا؟ ایک انکار کرنے والے کو وہ جڑنے والا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی تو ان کا بڑا پوائنٹ ہے۔ ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ انکار کرنے والا دراصل مزید یقین دہانی چاہنے والا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ انکار، اقرار، اصرار یہ سب ہمیشہ اسی چیز کا ہوتا ہے جس کا کوئی وجود ہو۔ صحیح۔ اگر خدا کا کوئی تصور یا نام ہی نہ ہوتا تو انسان اس پر صدیوں سے بحث ہی کیوں کرتا؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ ہم رات کے گہرے اندھیرے میں بھی سورج کی تپش پر بات کرتے ہیں، حالانکہ رات کو سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بالکل، لیکن اس کا وجود تو ختم نہیں ہوتا نا۔ یہ مثال واقعی بہت واضح ہے، اور انہوں نے انسانی ناموں کی جو مثال دی تھی وہ بھی کمال کی ہے۔ جیسے ایک فرضی کردار پرویز کا ذکر کیا کہ اگر پرویز مر جائے تو اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن پرویز نام زندہ رہتا ہے۔ ہاں، نام کبھی نہیں مرتا۔ لیکن کیا صرف نام کا موجود ہونا اس چیز کی صفات کو بھی بتا دیتا ہے؟ بالکل بتا دیتا ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے وہ جانوروں کی ایک بہت طاقتور مثال دیتے ہیں۔ اگر میں یہاں صرف شیر کا لفظ ادا کروں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ایک دم سے ہیبت، طاقت اور جنگل کا بادشاہ ذہن میں آ جائے گا۔ صحیح۔ اگر میں گدھا کہوں تو وزن اٹھانے یا بے وقوفی کا تصور ابھرے گا، اور اگر صرف سانپ کہہ دیا جائے تو اس کا زہر اور وہ ٹھنڈی سی دہشت ذہن میں آ جاتی ہے۔ ہاں، انسان بالکل چوکنا ہو جاتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جیسے ہی نام لیا جاتا ہے اس کی صفات شعور میں ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ اسی منطق کے تحت جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو اس کی لامحدود صفات جیسے رحمان، رحیم یا خالق ہونا انسان کے تصور میں جلوہ گر ہو جاتی ہیں۔ یہاں آ کر میرا ایک سوال بنتا ہے جو اکثر اس بحث میں اٹھتا ہے۔ اگر جس خدا کو کسی نے ظاہری آنکھ سے دیکھا ہی نہیں تو اسے خوبصورت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک کامن آبجیکشن ہے۔ ہاں نا،
تو میں اگر اس پر مصنف کی ہی ایک تشبیہ استعمال کروں تو کیا یہ ویسا ہی نہیں ہے جیسے ایک مصور کسی ایسے منظر کو کینوس پر اتار لیتا ہے جسے اس نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا؟ بالکل. وہ بس لوگوں کی باتوں، صفات اور کہانیوں کی روشنی میں ذہن میں ایک تصویر بنا لیتا ہے. یعنی خوبصورتی صرف شکل دیکھنے کا نام نہیں، صفات کو سمجھنے کا بھی نام ہے. بہت ہی شاندار تشبیہ ہے یہ. دیکھیں، اگر کسی چیز کی خوبصورتی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ لاشعور میں کہیں نہ کہیں اس کا ایک کامل خاکہ موجود ہے. صحیح. سوال اٹھانا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اس ہستی کو جانتا ہے. لیکن یہاں ایک عجیب معمہ پیدا ہوتا ہے. وہ کیا؟ اگر لاشعور میں یہ سب موجود ہے تو آخر انسان اس انکار کے راستے پر چل کیوں نکلتا ہے؟ ہاں، یہی تو سب سے بڑا سوال ہے. کیا یہ یعنی کوئی فکری ضد ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی وجہ ہے؟ اس کا جواب نعمانہ صاحب کے فلسفے کے دوسرے حصے میں ملتا ہے. وہ واضح کرتے ہیں کہ اکثر اوقات الحاد کوئی علمی ضد نہیں ہوتی، بلکہ یہ شدید نفسیاتی دباؤ، دکھ اور صدمات کے خلاف ایک ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے. ذرا اس کو کھول کر بتائیں. صدمات کسی کو خدا کے انکار تک کیسے لے جاتے ہیں؟ اکثر تو ہم دیکھتے ہیں کہ دکھ انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے. یہی باریکی سمجھنے والی ہے. جب کسی کو بہت بڑا صدمہ پہنچتا ہے تو اس کا شعور ٹوٹ جاتا ہے. جن لوگوں کی انا اس صدمے کو قبول نہیں کر پاتی، ان کا دماغ خود کو بچانے کے لیے ایک نیا بیانیہ گڑھتا ہے. اچھا. مصنف مثال دیتے ہیں کہ جیسے نیند میں انسان کو خواب پوری طرح حقیقت لگتا ہے، لیکن جاگنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ فریب تھا. ہاں بالکل. تو اسی طرح لائف کے شدید صدمات انسان کے لاشعور میں ایک جھوٹی کائنات بنا دیتے ہیں. دماغ ایک ایسی دنیا بناتا ہے جہاں اس دکھ کی ذمہ داری کسی بڑی ہستی پر ڈالنے کے بجائے اس ہستی کے وجود سے ہی انکار کر دیا جاتا ہے. تاکہ یعنی حساب کتاب یا جواب دہی کی کوئی اذیت ہی باقی نہ رہے. صحیح پکڑا آپ نے. اور اسی ریفرنس میں مصنف نے اس ٹی وی مباحثے کا ذکر کیا ہے جو مولانا مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان ہوا تھا. جہاں خدا کے وجود پر بحث ہوئی تھی. جی. نعمانہ صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ جاوید اختر جو دلائل دے رہے تھے وہ دراصل ان کے بچپن اور جوانی کے تلخ تجربات، دکھ یا شاید شہرت کی طلب کا ایک نفسیاتی ریاکشن تھے. یعنی وہ دکھ ان کے لاشعور میں جم گئے تھے اور انہوں نے ایک جھوٹی کائنات بنا لی تھی. بالکل. اور لوگ اکثر دوسروں کو، جیسے لبرل حلقوں کو راضی کرنے کے لیے بھی ایسا بیانیہ اپنا لیتے ہیں. لیکن انکار کے باوجود انسان کے اندر ایک تڑپ رہتی ہے. اور اس تڑپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے جو مشق کستوری والے ہرن کی مثال دی ہے نا، وہ تو کمال ہے. اس نے سچ میں سوچوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. بہت ہی طاقتور مثال ہے وہ ہرن جو اپنی ہی ناف سے آنے والی خوشبو سے بے قرار ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ خوشبو جنگل میں کہیں اور سے آ رہی ہے اور وہ اسے پانے کے لیے پاگل ہو کر دوڑتا ہے. ہاں، اور وہ جتنا بھاگتا ہے اس کے جسم کی حرکت سے خوشبو اتنی ہی تیز ہوتی ہے. وہ مزید تیز بھاگتا ہے اور آخرکار تھک کر ہلاک ہو جاتا ہے. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے یہ. اور یہی انسان کی اصل کہانی ہے. انسان بھی خدا کی خوشبو اور سکون کو باہر مادی دنیا میں تلاش کرتا ہے. وہ منطق اور دلائل کے پیچھے بھاگتا ہے. حالانکہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. صحیح. انسان کے اندر جو یہ بے قراری ہے، نعمانہ صاحب اسے پاگ حرص کا نام دیتے ہیں. یہ طلب اصل میں اللہ کے وصال کے لیے دی گئی تھی تاکہ انسان اندر کا سفر کرے، لیکن وہ ہرن کی طرح باہر نکل پڑتا ہے. لیکن یہاں ایک سوال ہے. اگر ہرن کا اس خوشبو کے پیچھے بھاگنا یا انسان کا اس حرص کے تحت تلاش میں نکلنا اس کی فطرت میں ہی رکھ دیا گیا ہے تو اس کی ہلاکت مقدر کیوں بن جاتی ہے؟ کیا فطرت ہی دھوکہ دے رہی ہے؟ یہ دھوکہ نہیں بلکہ ایک نظام کا حصہ ہے. اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو مصنف بتاتے ہیں کہ انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، جیسے انہوں نے جاوید اختر کا ذکر کیا، اس روحانی سفر میں کسی ہادی یا استاد کے بغیر وہ لازماً بھٹک جاتا ہے. اچھا، یعنی گائیڈ ضروری ہے. بالکل. ہرن اس لیے مرتا ہے کیونکہ اسے بتانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہارے اندر ہے. انسان خوش قسمت ہے کہ اسے بتانے کے لیے انبیاء اور اساتذہ بھیجے گئے.
صحیح بات ہے. اگر ہم اپنی عقل کے غرور میں ان کی رہنمائی نہیں لیں گے تو ہم بھی اس ہرن کی طرح مارے جائیں گے. جی، سر جھکانے کا مطلب اندھی تقلید نہیں، بلکہ اپنی عقل کو اس الہامی راستے سے جوڑنا ہے۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ سب کچھ انسان کے اندر ہے، اور یہیں سے بات ان کے اس فلسفے پر آتی ہے جو مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگا۔ وہ کون سا؟ اگر یہ سب اندر ہے تو یہ اندر کی کائنات پریکٹیکل لائف یا دنیا کی کامیابیوں میں کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ نمانا صاحب نے بڑی کمپنیوں جیسے میکڈونلڈس یا فورڈ کی کامیابی کو جس طرح روحانی زاویے سے ڈیفائن کیا ہے وہ سوچ کو ہلا دیتا ہے۔ واقعی ان کا اپروچ بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی چائے بیچنے والے کا ارب پتی بن جانا محض اس کی جسمانی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اگر صرف محنت ہی سب کچھ ہے تو اس کا میکانزم کیا ہے؟ یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ مصنف اس کو ایک کائناتی مثال سے کھولتے ہیں۔ وہ کائنات کی تخلیق کی بات کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے لیے کن فیکن یعنی ہو جا کہا، ایک عظیم دھماکہ۔ بالکل، اور پھر کائنات 6 یا 7 دن میں بنی۔ ویسے ہی جو لوگ دنیا میں واقعی کوئی نئی چیز بناتے ہیں، ان کی کامیابی کا آغاز ان کے اندر ہونے والے ایک الہامی کن فیکن کے دھماکے سے ہوتا ہے۔ کن فیکن، یہ لفظ ہی بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ مقامی مزدوروں جیسے کلن، پٹافی یا صغیر کی مثال دیتے ہیں جو دن رات سردی گرمی کی پرواہ کیے بنا سخت محنت کرتے ہیں۔ لیکن اس محنت کے باوجود وہ معیشت میں وہیں کھڑے ہیں۔ اگر فرمائش صرف پسینہ بہانے کی ہوتی تو یہ مزدور فورٹ کے مالک سے زیادہ امیر ہوتے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ رزق اور نئی تخلیق کا تعلق صرف فزیکلی تھکنے سے نہیں ہے۔ صحیح، جب تک اندر کا وہ دھماکہ نہیں ہوتا انسان کولو کے بیل کی طرح صرف چکر کاٹتا رہتا ہے۔ جب وہ الہامی چنگاری گرتی ہے تو ایک الگ ہی کائنات جنم لیتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے، یا کہہ لیں ایک سخت سوال ہے۔ اگر ہر بڑی کامیابی صرف اس اندر کے دھماکے پر نربھر کرتی ہے تو پھر ہم جو بزنس سکولز میں پڑھتے ہیں، سکسیسفل لوگوں کی عادات کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وہ سب بیکار ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ یعنی کیا انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بس اس دھماکے کا انتظار کرے؟ مصنف نے اس کا جواب بہت گہرائی سے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی ظاہری نقل کر کے نئی دنیا نہیں بنا سکتے، جیسے آپ شریعت کی ظاہری نقل کر کے نبی نہیں بن سکتے، کیونکہ نبوت اندر کا مقام ہے۔ اسی طرح آپ کسی امیر آدمی کے صبح اٹھنے کے ٹائم کو کاپی کر کے بل گیٹس نہیں بن سکتے۔ آپ آرام سے بستر پر لیٹے کر بسکٹ کھاتے ہوئے محض خواب نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر شرط کیا ہے اس دھماکے کی؟ 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو اندر کا شدید درد اور اضطراب، کیونکہ کوئی بھی بڑا دھماکہ تکلیف کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، آرام طلبی سے نہیں۔ اور دوسری شرط؟ ایک سچے استاد کی پرکھ، ایک ایسا مرشد جو بتا سکے کہ آپ کا یہ اضطراب واقعی کوئی تخلیقی دھماکہ ہے یا بس کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یعنی درد، مصیبتیں اور بے چینی، یہ سب مل کر وہ فیول بناتے ہیں۔ اب جب ہم اس اندر کی کیفیت کو سمجھ چکے ہیں تو یہاں سے بحث ایک عجیب اور تلخ موڑ لیتی ہے۔ جی، سوال یہ بنتا ہے کہ جب کسی کے اندر یہ دھماکہ، یہ پاک ہرس اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو دنیا اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ اور دوسری طرف جب کوئی انسان برائی میں انتہا پر جاتا ہے تو شیطان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان دونوں کا جو تقابل نمانا صاحب نے کیا ہے نا، وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہی ان کی تحریر کا کمال ہے کہ وہ تصوف اور جدید عالمی سیاست کو ایک ہی فریم میں لے آتے ہیں۔ وہ تاریخ سے منصور حلاج، شمس تبریزی اور ابن عربی جیسی ہستیوں کو نکالتے ہیں جن کے اندر اللہ کی محبت کا دھماکہ اتنا تیز تھا کہ وہ اپنی ہوش کھو بیٹھے، اور انہوں نے اناؤل حق کہہ دیا۔ تو اس وقت کے معاشرے نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں شروع میں ملحد کہا گیا، فتوے لگائے گئے اور سولیوں پر لٹکا دیا گیا، کیونکہ دنیا ان کی اس اندر کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ ہاں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ کافر نہیں تھے۔ وہ تو عشق کی ایسی انتہا پر تھے جسے عام شعور نہیں پا سکتا۔ آج صدیوں بعد بھی وہ حضرت کہلواتے ہیں۔ یہ تو خدا کی روشنی کی انتہا تھی۔ صحیح۔ لیکن جب مصنف
جدید انسان کا خاکہ کھینچتے ہیں جو برائی کی انتہا پر ہے تو منظر بالکل مختلف ہے، وہ بہت طنزیہ ہے۔ اور وہ منظر واقعی اس پوری بحث کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ نیمانا صاحب کہتے ہیں کہ آج کا انسان برائی، مکاری اور لوٹ مار میں شیطان کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ہاں، وہ ایک امیجنری سین بناتے ہیں جہاں شیطان اپنے ساتھی کے کان میں روتا ہوا سرگوشی کر رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ ہماری تو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں، ہم مکہ مدینہ نہیں جا سکتے، لیکن ان انسانوں کو دیکھو۔ وہ انسان جو بظاہر بہت سویلائزڈ ہیں، جو اقوام متحدہ، امریکہ یا سپر پاورز کے اشاروں پر ناچنے والے حکمران ہیں، جو عوام کا خون چوستے ہیں، دنیا میں جنگیں کرواتے ہیں، اور پھر وہی لوٹ کا مال اور خون آلود پیسہ لے کر فخریہ انداز میں مکہ مدینہ بھی چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور شیطان بے بسی سے کہتا ہے کہ ہم انہیں کیا گمراہ کریں گے، یہ انسان تو ہمیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ کتنا گہرا کنز ہے اس جدید عالمی نظام پر۔ مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ جب انسان اپنے اندر کا الہامی نور بھول کر کستوری کی تلاش میں حرام راستوں پر بھاگتا ہے تو وہ ایک ایسا عفریت بن جاتا ہے جس سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے۔ صحیح۔ شیطان آج باقاعدہ خود کو بے روزگار محسوس کر رہا ہے۔ اس بات کی سنگینی سوچیں ذرا۔ کائنات کی سب سے بڑی برائی آج کے انسانوں کے سامنے لاچار ہے۔ یہاں آ کر تمام روایتی فلسفے دم توڑ جاتے ہیں۔ اور یہیں ہماری آج کی یہ فکری نشست بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم نے واقعی ایک بہت لمبا اور گہرا سفر طے کیا ہے۔ جی، ہم نے ان تحریروں کے ذریعے لفظوں کی روح کو سمجھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انکار کرنے والا کیسے اصل میں ملحق ہوتا ہے۔ کستوری والے ہرن کے ذریعے ہم نے صدمات اور جھوٹی کائنات کو سمجھا۔ ہم نے کن فیکن کے الہامی دھماکے کو دیکھا جو صرف جسمانی محنت کی نفی کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے عشق کی انتہا سے لے کر آج کے اس مکار انسان کو بھی دیکھا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ سب واقعی اپنے اندر جھانکنے کی ایک بہت بڑی دعوت ہے، اور اسی لیے اس بیٹھک کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جو اس سب سے پیدا ہوتا ہے۔ ضرور، کیا سوال ہے؟ دیکھیں، اگر سچ میں کامیاب ہونے یا روحانی منزل پانے کے لیے انسان کے اندر کن فیکون کا دھماکہ اور درد شرط ہے، اور دوسری طرف آج کا انسان برائی میں شیطان کو بھی حیران کر چکا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آج جو یہ گلوبل معاشرہ بن رہا ہے، جو اندھی ترقی کی دوڑ ہے، کیا یہ سچ میں کسی الہامی دھماکے کا نتیجہ ہے؟ یا پھر ہم سب بھی اس کستوری والے ہرن کی طرح کسی جھوٹی خوشبو کے پیچھے بھاگتے ہوئے خود کو ہلاک کرنے کی ایک بڑی اجتماعی تیاری کر رہے ہیں؟ وہ شروع میں ذکر کی گئی ایکس رے مشین کیا ہمیں باہر کی ہڈیاں دکھاتے دکھاتے اندر کی ٹوٹی ہوئی روحیں دکھانا بھول گئی ہے؟ یہ ایک بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی سوچ ہے جہاں ہر شخص کو رک کر غور کرنا ہوگا۔ بالکل۔ آج کے اس گہرے فکری تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔